السلام علیکم دوستو، انفو موزیک میں آپ سب کا بےحد خوش آمدید۔ دوستو چلتے ہیں ایک کہانی میں جو صرف سویڈن کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایک ملک کی طرف جا رہی ہے جو یورپ کی کراؤن محفل میں امیر ترین جوہر بننے کا ارادہ رکھتی ہے۔ تصور کریں کہ ایک ایسی زمین جو کہ صرف روایت میں ہی نہیں بلکہ ایک حیرت انگیز ڈگنگ کے ساتھ بھی مبتلا ہے، جسے آرکٹک سرکل کے نیچے دفن کیا گیا ہے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک کہانی ہے جو جغرافیائی، جیوپولیٹکس اور خود مختاری کے بے نہاد پیچھے بھاگی ہے۔ سویڈن کے ٹھنڈے ناردرن حصوں میں آرکٹک سرکل سے دور کیرونا شہر واقع ہے، اور تاریخ کے مطابق یہ جگہ مقدارات لوہے کی کھدائی کے ساتھ مشہور ہے جو کہ اسٹیل کی پروڈکشن کے لیے ضروری ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ انڈسٹری کی بیک بون ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ کیرونا کی کہانی میں ایک عظیم موڑ ہے، ایک ایسا موڑ جو سویڈن کے مالی منظرنامے کو دوبارہ طے کر سکتا ہے اور یورپ کی تقدیر پر اثر ڈال سکتا ہے، تو جب ہم اس دلچسپ کہانی میں گہرائی سے جائیں تو صرف دیکھتے رہنے کے بجائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس انوکھے سفر کا حصہ بننے میں شامل ہو جائیں۔ آپ کی سپورٹ ہمیں بہترین ویڈیوز بنانے میں مدد کرتی ہے۔ کیرونا کے پہاڑوں سے ڈھکی ہوئی برف سے ڈھکا ہوا میدان میں ایک راز چھپا ہے جو کہ سویڈن کی اسٹیٹ اون مائننگ کمپنی IKB نے دریافت کی ہے۔ یہ ایک خزانہ ہے جو کہ سونے یا ہیروں سے بھرا نہیں ہے بلکہ آج کی دنیا میں اور بھی قیمتی ہے، ریئر ارتھ منرلز۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ریئر ارتھ منرلز کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ عام دکھنے والے ایلیمنٹس ہیں لیکن ماڈرن دنیا کے لیے یہ زندگی کی راحت ہیں۔ تصور کریں کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں چپ چاپ سڑکوں پر گھوم رہی ہیں، ایئر الیکٹرک میں ہلکا سا ماحول ہے، سمارٹ فونز اور گیجٹس جو ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں، ان تمام کرشموں کی وجہ ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ یہ وہ جادو کی چیزیں ہیں جو فیوچر کو تعاون دیتی ہیں اور ان کی بلند درخواست ہیں۔ اب یہاں سویڈن کے دلچسپ سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں ریئر ارتھ منرل سے کیوں مطلب ہے؟ یہ سب بجلی اور خود مختاری کے حوالے سے ہے۔ حرارت مند انرجی اور دنیا کی الیکٹریفیکیشن کی تلاش ہمارے سامنے ہے۔ یورپین یونین جس میں سویڈن بھی شامل ہے، چائنا کے مونوپولسٹک قبضے سے ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جذباتی ہیں۔ ایک سنگل سورس پر منحصر رہنا صرف مالی احساسات ہی نہیں پیدا کرتا بلکہ ایک اسٹریٹجی احساس بھی دلاتا ہے۔ جیسے رشیا نے یورپ کو انرجی سپلائی بند کر دی، وہ سخت یاد دلاتے ہیں کہ انرجی خود مختاری قوم کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ سویڈن نے انرجی کی مختاری کے بارے میں اپنا سبق سیکھ لیا ہے اور اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ڈیرنگ قدم اٹھا رہا ہے۔ زمین کے اندر گہرے حصے میں یورپ میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی سب سے بڑی ذائقہ ہے، لیکن یہ صرف ابتدا ہے۔ مالی اور خود مختاری کے راستے پر چلنا مشکل اور کارروائی سے بڑا ہوتا ہے۔ ان منرلز کو کھودنا، نکالنا اور ان کو ہماری ماڈرن دنیا کے لیے ضروری کمپوننٹس بنانے میں وقت اور ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پائے جانے والے ریئر ارتھس گاڑیوں کو، ایئر الیکٹرک کو اور صاف ستھری انرجی ٹیکنالوجیز کو چلا سکتے ہیں اور سویڈن کو گرین ریولوشن کے آگے جانے کا ایک وعدہ دیتی ہے۔ یہ ایک منظر ہے جو صرف سویڈن کو نہیں بلکہ پوری یورپین یونین کو بھی فائدہ پہنچانے کی امید ہے۔ لیکن یہ دریافت سویڈن کے مستقبل کے لیے کیا مطلب رکھتی ہے؟ تو یہ ایک گیم چینجر ہے۔ سویڈن ریئر ارتھ منرلز میں اپنی نئی دعوت کے ساتھ یورپ کی خود مختاری اور کلیئر انرجی کی تلاش میں پیوٹل رول ادا کر سکتا ہے۔ اس دریافت کا اندازہ ہے کہ اس میں 1 ملین ٹن سے بھی زیادہ ریئر ارتھ منرلز ہیں جو کہ سویڈن کے لیے اربوں ڈالرز کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ یورپ چائنا کے ریئر ارتھ سپلائی الٹرنیٹیوز کی تلاش میں ہے اور سویڈن پیوٹل رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس سے حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے کہ سویڈن کی اکانومی بے حد اونچائیوں کو چھو سکتی ہے۔ ابھی تک سویڈن یورپ کی ٹاپ اکانومیز میں شامل ہے، لیکن اس نئے خزانے کے ساتھ سویڈن یورپین پیڑس کو پار کر کے مالی خوشحالی کے چھوٹے سے پہاڑ پر پہنچنے میں کچھ دور نہیں ہے۔ سویڈن کی دولت کا سفر صرف مالیات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک تحقیق اور ایک قوم کے بے تل توانائی کے لیے بے ناقابل توجہ ہے۔ دوستو، آپ سب کی سویڈن کی اس دریافت کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا
اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ دنیا کے کچھ ایسے ہی راز جاننا چاہتے ہیں تو انفو موزیک کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔